میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 سال کی ایک بچی اپنے ابا کو لپیٹ کر مارنے والوں سے اپنے ابا کو بچا رہی تھی، اور جب اس کو مارتے ہیں پولیس کی موجودگی میں کانپور میں، اسد الدین اویسی کون سی کھیت کی مولی، جب سرعام روڈ پر مارا جاتا ہے، اس بچی کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوگا کہ میں جب 11 سال کی تھی تو موت نے میرے ابا کو لپیٹ کر مارنا شروع کر دیا۔ مگر میں اس بچی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو جو بچانے کی کوشش کی، اس نے شہزادی جنت حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کیا، اس لیے کہ جب شہزادی جنت کم عمر تھی تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، تو حضرت فاطمہ نے اس کو کہا تھا کہ تو میرے ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کرتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس بچی کی جرات کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے اور بچیاں پیدا کرے جو اپنی باپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مگر جب وہ حادثہ ہوا تھا اسد الدین اویسی کا کیا گھر، جب مظفر نگر میں 50,000 لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑنے مجبور ہو گئے تو میرا ایک گھر کی اس کی کیا قیمت اور اہمیت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب سنبھل میں ہمارے 2 معصوم بیٹے مر گئے جن کا نام بلال اور محمد شہروز، اسد الدین اویسی کے گھر کی کیا قیمت۔ ارے تمہارا گھر آباد ہے تو میرا گھر آباد ہے، تمہاری اولاد اچھی ہے تو میرے گھر میں میری اولاد اچھی رہے گی، تم کو انصاف ملے گا تو مجھے بھی ملے گا۔ مگر میرے گھر پر حملہ، کوئی بات نہیں، تم کیا کیا کرنا چاہے کر لو، میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں، میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم اس طرح کی بزدلوں کی حرکت کر کے سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کے قدم ڈگمگائیں گے، تو یاد رکھو موت مجھے روک سکتی، تمہارے یہ اس طرح کی حرکتیں مجھے نہیں روک سکے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے مجھے اگر کچھ بھی صلاحیت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دنیا سے جانے سے پہلے ایسے نقوش چھوڑ کر جاؤں گا کہ سنبھل میں، اتر پردیش میں، پورے بھارت میں اسد الدین اویسی سے بہتر مجلس کے نیتا پیدا ہوں گے۔ تم میرے گھر پہ آ کے پتھر پھینکتے ہو تو تم میرے گھر پر پتھر یا کوڑاری سے میرے نام کو نہیں توڑ رہے ہو، تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو، تم بھارت کے دشمن ہو، تم بھارت کے دشمن ہو۔ اور یاد رکھو، تمہاری حرکتیں ملک کو بدنامگی دلائے گی، پورے انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے کونے کونے سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ بتا آپ کے گھر پر حملہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں، گھر پر حملہ ہمارے ابھی نہیں ہوا، بلکہ 50 سال سے ہمارے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا۔ کب ہمارے گھروں کی قیمت رہی، کب ہمارے گھروں کی حفاظت رہی؟ جب اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہمارے گھر کی کیا اہمیت بتاؤ آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی کانٹے ڈالے گئے، اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس سے مبارک پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کچرا ڈالا جاتا تھا، مگر ہم کو کیا بتلایا گیا کہ زندگی دین اور دنیا کے مسائل کا حل مسجد اور محراب کے بعد عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ یاد رکھو، صرف دعاؤں پر اکتفا مت کرو میرے عزیز دوستو، دعا خوب کرو اللہ کی بارگاہ میں، راتوں میں اٹھ کر بھیک مانگو گڑگڑا کر اللہ سے، اور صبح میں اٹھ کر اپنے دعاؤں کی قبولیت کا مظاہرہ دیکھو انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو
اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، بلکہ کربلا کے میدان کو یاد رکھنا ہے۔ لوگ اسد الدین اویسی سے آ کر پوچھتے کہ تم 19% لوگوں کے انصاف کی بات کر رہے ہو، تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ تم کو اندازہ ہے بی جے پی ہے، سنگ پریوار ہے، سماجوادی ہے، بی ایس پی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین کے سامنے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، اور کربلا کے ریگزاروں سے امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے 72 ان ہزاروں کے لشکر پر قابو پا لیے تھے، ان پر کامیابی حاصل کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔